دیکھیے، جب ہم اور آپ ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں تو ہر انسان کے دلوں میں اللہ نے دو طرح کے جذبات پیدا فرمائے ہیں۔ ایک جذبہ ہوس ہے اور ایک جذبہ ایثار ہے۔ یہ ہر انسان، کوئی انسان اگر یہ کہے کہ نہیں ہمارے دل میں یہ دو جذبات نہیں ہیں تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بنی آدم کے دل میں دو طرح کے جذبات پیدا کیے۔ ایک جذبہ ہوس ہے، یہ ایک حیوانی جذبہ ہے۔ جب یہ جذبہ انسان کے اندر غالب آتا ہے تب یہ انسان صرف اپنے لیے سوچتا ہے اور اپنے منفعت کی بات کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے منافع ہیں وہ سب ہمارے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ وہ اپنی پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی جائیداد میں اضافہ کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کو پھلانگ جاتا ہے اور ہر طریقے کو وہ اپنانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو جذبہ غالب ہوا ہے وہ حیوانی جذبہ ہے، اور حیوانی جذبہ انسان کو حیوان سے قریب تر کر دیتا ہے۔ جانوروں کے اندر دیکھیے یہی جذبہ رہتا ہے کہ وہ صرف کھانا کھاتا ہے، اور وہ کھاتے وقت کوئی دوسرا جانور آتا ہے تو اس کو اپنے آپ کے طور پر بھگانے میں وہ آر بھی محسوس نہیں کرتا، فوراً اس کو بھگاتا ہے اور اس کو مارتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے تو یہ انسان بھی یہی کچھ کرنے لگتا ہے جو ایک جانور کرتا ہے۔ وہ جانور سنگوں سے مار کر جب دوسرے جانور کو بھگاتا ہے اور اس کے جسم سے خون نکلنے لگے تو اس جانور کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب بنی آدم کے اندر ایک جذبہ ہوس پیدا ہوتا ہے تو یہ دوسرے کی جائیداد پر جب قبضہ کرتا ہے تو اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ جب یہ یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے تو اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ جب یہ غریبوں کے جائیداد پر ناحق قبضہ کرتا ہے تو اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جذبہ انتہائی مذموم ہے۔ جب انسان کے اندر جذبہ ہوس غالب آ جائے تو یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ دوسرا جذبہ ہے جذبہ ایثار، جسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ جب جذبہ ایثار انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے تو دراصل یہ جذبہ ملکوتی جذبہ ہے۔ جب یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے تو اس انسان کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں بھوکا رہ جاؤں لیکن میرا بھائی بھوکا نہ رہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں تکلیف میں مبتلا رہوں لیکن میرا ہمسایہ اور میرا بھائی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ یہ دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو تشنائے محروم رکھ لیتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ میرا بھائی سیراب ہو جائے۔ تو یہ دو جذبات اللہ نے پیدا کیے، اور یہ جذبہ ایثار جب انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے اور یہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے سوچتا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ جذبہ ملکوتی سے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی شان اتنی بڑھتی ہے کہ یہ ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ جب جذبہ ہوس نے اس کو اپنے قابو میں لیا تھا تب یہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا تھا، اور جب یہ جذبہ ایثار کے قریب آیا اور اس کا غلبہ اس کے اندر ہوا تو یہ ملائکہ سے بھی افضل ہو گیا۔ تو یہ دو جذبات ہیں۔ اس کو ایک میں اور مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک کیاری ہو، اس میں دو پودے ہم اور آپ لگا دیں، دونوں پودے کیاری سے غذا حاصل کریں گے لیکن ایک کو کاٹ کر نکال دیجیے۔ اب اس کیاری میں صرف ایک پودا ہے تو اس ایک پودا اپنی غذا کو کیاری سے مکمل لے گا، لیکن جب دو پودے تھے تو دونوں غذا لے رہے تھے۔ ایک ہی کیاری کے غذا کو وہ بانٹ دیتے تھے، بانٹ کر وہ کچھ ادھر اور کچھ ادھر، لیکن ایک پودا کو کاٹ دیجئے تو ایک ہی پودا رہ گیا
اب مکمل کیاری سے یہ پودا غذا لے گا۔ ہمارے دل کے کیاری میں دو طرح کے جذبات ہیں، ایک جذبہ ہوس ہے اور ایک جذبہ ایثار ہے۔ اس دل کے کیاری سے جب جذبہ ہوس کو کاٹ دیجیے گا تو اب ایک ہی پودا رہ گیا، جذبہ ایثار۔ اب یہ جذبہ ایثار مکمل ہمارے دلوں سے اپنے غذا کو لے گا اور یہ اتنا پروان چڑھے گا کہ چڑھتے چڑھتے پھر آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اللہ آپ کے ایک ایک عمل کو پسند کرے گا، ایک ایک ادا کو اللہ پسند کرے گا۔ پھر دیکھیے جذبہ ایثار کا پودا جب ہمارے دلوں میں لہلہانے لگتا ہے تو پھر ہم اور آپ پھر مخلوق خدا پر ایثار کرتے ہیں۔ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگلا بھوکا ہے اس کو کھلا دو، خود پیاسے رہ جاتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگلا پیاسا ہے اس کو کھلا دو۔ پھر اللہ کے یہاں اس بندے کا مقام اور اس کے عمل کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ذرا میں ایک دو حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ابواب الاضاحی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم، یعنی جس دن قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں اس دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس دن خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اس دن آپ نے 2 لاکھ روپیہ صدقہ و خیرات کر دیے لیکن ایک آدمی ایک بکری کو ذبح کرتا ہے تو اس 2 لاکھ سے زیادہ ثواب اس بکری کے ذبح میں آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ جذبہ ایثار جب غالب ہوا تو اللہ کو یہ عمل بڑا پسند آیا، اور جس کام کو اللہ پسند جس دن کے لیے کر لے اس دن جب وہ کام ہم اور آپ کریں گے تو اس کا پھر جواب ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جذبہ ایثار کو اپنانے کے خاطر جانور خریدتے ہیں۔ اے ہمارے رب، پورے سال تک ہم پر ہوس غالب رہا، ہم اپنے لیے کرتے رہے، مارکیٹ سے کلو 2 کلو گوشت لا کر ہم اپنے بچوں کو کھلاتے رہے، لیکن اب جذبہ ایثار ہم پر غالب آنے لگا۔ اب ہم 1-2 کلو نہیں، ایک جانور خرید کر لائیں گے اور اس جانور کو قربان کریں گے اور اس کے گوشت ہم غربا میں تقسیم کریں گے۔ اب ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہم اپنے غریب بھائیوں کی فکر کر رہے ہیں۔ اب ہمارے اندر جذبہ ایثار بیدار ہو رہا ہے، اور اس جذبہ ایثار کی بنیاد پر کسی کو دیکھیے تو 2 لاکھ کا جانور لا رہا ہے، کوئی 3 لاکھ کا جانور لا رہا، کوئی 2 جانور لاتا ہے، کوئی 3 جانور لاتا ہے۔ یہ ان دنوں میں جذبہ ایثار غالب آیا اور اللہ کو یہ عمل ہمارا بڑا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آگے سنیے، اسی حدیث پاک کا یہ حصہ ہے، انہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان جانور کو جو تم ایثار کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو اس کے بالوں کے ساتھ لائے گا، اس کے کھروں کے ساتھ لائے گا، اس کے سینگ کے ساتھ لائے گا، اور یہ جانور قیامت کے دن جب آئے گا تو اس جانور کو پھر اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے گا۔ جو ایثار ہم نے جانور کو کیا تھا، یہ جانور کیوں لایا جائے گا؟ اس لیے یہ نہیں لایا جائے گا کہ آپ اس جانور کو لے اور لے کر جا کر میدان محشر کے منڈی میں بیچ دے، نہیں، اس لیے نہیں۔ یہ جانور آپ کے سامنے لا کر اس لیے رکھا جائے گا کہ تم نے اس جانور کو قربان کیا تھا، ایثار کیا تھا۔ آج اس جانور کو تمہارے سامنے اس لیے پیش کیا جا رہا کہ اس پر بیٹھو اور پل صراط طے کر لو۔ اللہ کو یہ ایثار بڑا پسند آیا۔ اب یہ جانور آیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ۔ فرماتے ہیں کہ جانور کو جب ذبح کرتے ہو، ایثار کی نیت سے جب جانور کو قربان کرتے ہو، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں کہ اس سے پہلے اللہ قبول کر لیتا، زمین پر گرنے سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ ہمیں اور آپ
کو یہ انعام مل رہا ہے کہ جب ہمارے اندر جذبہ ایثار غالب آیا تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے جذبہ ایثار کا عوض اور اس کا بدلہ شاندار دیں گے۔ تم شک مت کرنا کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اس جانور کو اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، پہلے اللہ اس کو قبول کر لے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قبولیت کے منزل پر لے جائے گا۔ پھر اسی حدیث پاک کا آخر کا حصہ ہے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، جب ایسی خوبی ایثار میں آ گئی تو اب جانور کو قربان خوش دلی کے ساتھ کرنا، اپنے طور پر ایسے مت خیال کرنا کہ اسلام نے کیا ہم پر مسلط کر دیا کہ سال میں 2 لاکھ روپیہ نکالنے پڑتے ہیں، 2.5 لاکھ نکالنے پڑتے ہیں، 3 لاکھ نکالنے پڑتے ہیں، یہ نہ خیال کرنا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ کرنا۔ تم اس جانور کو قربان کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام ہے، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو قربان کرنا۔